دوستی کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میری دوستی تو میرے معیار تو تمہارا ساتھ یہ ہوگا جب تم میرے دوست ہو کہ جب تم یہ نماز پڑھ رہے ہو جو سب سے بڑی عبادت ہے تو تم نے اس نماز کو ایسے ادا کیا ہو. کیسے؟ جیسے ہی تم نماز پڑھنا شروع کرو تو تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ یہ اسٹوری نہیں ہے، یہ ہے، ہونا چاہیے ایسے. اللہ تعالیٰ جس کو اللہ کہتے ہے بتائیں یہ ہے نماز. جب نماز میں کھڑا ہو تو کیا ہو؟ اللہ اکبر، تو وہ کیفیت اس پہ طاری ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی کوئی تجلی ہوگی نہیں، دکھاتی ہوں گے نہ، تبھی اللہ نے کہا یا نہیں. بتائیں. دوسری بات کیا فرمائی کہ اگر چل اس سے کم درجہ ہو جائے وہ بھی صحیح ہے، ہوگا کم درجہ. کیا کہ کم از کم تجھے یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، تو کم از کم اتنا تجھے احساس اندر تیرے پیدا ہو جائے اس نماز سے اللہ اکبر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس ذکر جو کرتے ہیں میں آپ تصفح جو ہم اختیار کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، سب ایک چیز کا زور ہے. وہ کیا زور ہے؟ کہ میری نماز وہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہو یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. یہ اس یاد رکھیں ایک بات پکی، ذکر مقصود نہیں ہے. مقصود سمجھتے ہیں؟ ایم ذکر مقصود نہیں ہے، ذکر سورس ہے. یاد رکھیں ذکر مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. ذکر جو ہے اس مقصد کو پانے کا سورس ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ میں ایسی نماز پڑھ لوں کہ بس اللہ سے ملاقات ہو رہی ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو سورس ہے اللہ کا ذکر. ذکر میں یہ پاور رکھی ہے کہ انسان ذکر کو اختیار کرے گا تو اس سورس تک پہنچے گا. پھر سوچ کے ساتھ اس عبادت کو کرنا ہے. یاد رکھیں کیا دو کام کریں ہم اگر جو حاصل ہے ہر چیز کا عبادت کا، دو کام بڑی زبردست کام ہے. اور ایک ہے شکر اور ایک ہے استغفار. بولے سبحان اللہ. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں. کیا چیز؟ شکر اور استغفار. دو چیزیں. تو جب بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہ اپلائی میں ہر عبادت پہ کرنا ہے. جب ہم نماز پڑھنے آئے ہیں تو میں نماز پڑھنے آیا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں چلا گیا، نماز تو ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ جو فائدہ تھا نماز کا ملاقات کو حاصل نہیں ہوا. وہ حاصل اس کیفیت سے ہوتا ہے انسان کو کہ جس وقت انسان نماز پڑھنے آیا ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، تو نماز پڑھتے پورا وجود اور نماز کے بعد اس میں سب سے پہلے یہ کیفیت یہ ہمیں لے کے آنی ہے، پیدا کرنی ہے اپنے اندر. یاد رکھیں وی ہیو ٹو کریٹ اٹ. یہ ہم نے کوشش کر کے اس کو پیدا کرنے اندر اپنے. یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی کوشش کرتے نہیں، سوچتے نہیں ہمارے پر نماز پڑھ لی چلے گئے. نہیں، اب نماز پہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جس وقت میں نماز پڑھنے آیا ہوں مسجد میں، تو سب سے پہلے اپنی اس کیفیت کو طاری کریں اپنے آپ پر، مراقبے کے ذریعے، سوچ کے ذریعے اس کیفیت کو پورا اپنے وجود میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ میں بالکل بھی اس قابل نہیں تھا کہ اتنی بڑی جگہ پر جہاں تیرا دیدار و تجلی ہو میں پہنچ جاؤں. حقیقت ہے یہ، دس ٹرو. ہم ناشکر بن کے جاتے ہیں، شکر کی بجائے ناشکر بن کے جاتے ہیں کہ اللہ کی شکر ہے ہی نہیں ہمارے اندر. کروڑوں انسان اس وقت مجبور ہوں گے جنہوں نے آج مغرب کے وقت مسجد کا گھر نہیں دیکھا ہوگا. کروڑوں انسان، اربوں انسان ایسے ہوں گے جو اپنی نفس، یعنی اللہ نہیں منع کر رہا، اللہ تو واضح دے رہا ہے، نفس نے جکڑ لیا ہوگا ان کو اور ان کو برائی پیدا کر کے اس نمازوں کی آوازوں کو ڈانٹ لگیں گے، اس آواز کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ اللہ بلا رہا ہے. کروڑوں وہ انسان ہوں گے، کروڑوں وہ انسان ہوں گے الحمدللہ جس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نماز چیز کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں چیزیں کر رہے ہوں گے.
ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے الحمدللہ کہ جو بستروں پہ لیٹے ہوں گے، بیمار ہوں گے، اللہ نے ان کو اٹھا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا نماز پڑھ. وہ نہیں سوچ سکتے ہوں کہ میں مغرب پہ نماز پہ جاؤں گا، وہ نہیں سوچ سکتے ہوں کہ میں جا کے نماز پڑھوں گا، لیکن اللہ نے ان کو اٹھا کے نماز پہ بٹھا دیا. ایسا دیکھیں، تو یہ مقام کیا ہے؟ مجھے بولیں مقام ہے شکر ہے کہ یعنی میں اس قابل نہیں اور تو نے مجھے بٹھا دیا. تو اللہ تعالیٰ اور اتنا بڑا تو انعام دے رہا ہے کہ تو مجھ سے اتنی بڑی عبادت کرا رہا ہے کہ اس سے بڑی عبادت ہے ہی کوئی نہیں. وہ عبادت کرا رہا ہے کہ اسی عبادت سے ہر جگہ میری کامیابی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی، ہر جگہ مقامات جو ملیں گے. تو سب سے پہلے جو لفافہ کھلے گا وہ کس کا کھلے گا؟ اونچا بولو. میں غلط کروں صحیح کروں دوست؟ تو میں تو آیا بس اللہ اکبر، مجھے تو یہی نہیں پتا امام صاحب نے رکعت کون سی پڑھی ہے، میں نے کون سی پڑھ چکا ہوں. چلو اس میں بھول جانا کوئی بری بات نہیں ہے، شیطان بلا دیتا ہے کبھی رکعتوں کو، آدمی بھول بھی جاتا ہے، کبھی زیادہ پڑھ لی کم پڑھ لی، دیٹس ڈزنٹ میٹر. وہ شیطان کے وار چلتے رہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں طریقہ ہی ہوتا ہے کہ 2 سجدے مارو، منہ پہ تھپڑ پڑتا ہے، اس کی غلطی کرا کے روتا ہے کہ میں نے غلطی کیوں کرا دی، میں تو اس کو سجدے ڈسٹرب کر رہا تھا، اس نے 2 اور مار دی. سجدہ ساؤ جو کرتے ہیں اس کے منہ پہ تھپڑ پڑتا ہے، آئندہ پہ بلاتا نہیں ہو کہ یہ مارے گا یار، 2 اور ٹکا دیے. ٹھیک ہے نہیں تو اچھل. لیکن خیالات کو کنٹرول نہیں کرتے ہم. ہمارے بس نماز پڑھ لی، یہ نہیں ہے ایسا. نماز وہ پڑھو کہ 2 مقاموں میں سے ہم نے ایک مقام حاصل کرنا ہے. اور سن لیں اس پر، ہم نے کوشش کرنی ہے اور کوشش ناکام نہیں جاتی، ایک دن دروازہ کھل جاتا ہے. یقین اس پہ پورا رکھے کہ جس رب نے یہ بات کہی ہے کہ تیرا دروازہ کھل سکتا ہے جب تو نماز میں جائے گا، نماز میں تیری کیفیت ہوگی. اگر تو نے سب سے پہلے اس نماز پہ آنے کا شکر ادا کیا میرا کہ اللہ تو مجھے لے کر آیا ہے، اور تو نے یہ شکر کیا، جیسی نماز ختم ہوئی تو آنکھ بند کر کے تھوڑا آنسو نکلا تو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تو نے مجھے یہ ادا فرما دی نماز، یار میں تیری حمد کر رہا ہوں الحمدللہ. تو جواب دے رہا ہے، جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین. ہر لفظ کا اللہ جواب دیتے ہیں. حدیث مولانا بیٹھے ہیں سر، اس میں دیتے ہی نہیں دیتے کہ تو میں ہر بات کا جواب دے رہا تھا، میرے کان بہرے تو اس وقت. یا اللہ میں تو نہیں چاہتا کہ تیری میری ملاقات ہو، اگلی نماز میں میرا مولا کچھ تو آگے ترقی کر، میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں، شکر کرتا ہوں تیرے بھی، اور بے انتہا شکر کر رہا ہوں میرے مولا. صرف 3 منٹ کا محاسبہ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہی تو مراقبہ کرتے ہیں بیٹھ کے. جب تک شکر نہیں کریں گے آپ اتنی بڑی نعمت کا تو نہ شکر گنا جاتا ہے آدمی. اور جہاں شکر کریں گے تو میں نے کہا نا اس میں درجے بڑھتے ہیں ولایت کے. ولایت کے درجے، ہم ولی تو ہیں نا، درجے بڑھتے ہیں، وہ درجے بڑھتے بڑھتے پھر غوث القطب بن جاتا ہے آدمی. نماز سے بنتا ہے. غوث کوئی آسمان سے نہیں آتا، وہ ہماری طرح نماز پڑھنے والا تھا. قطب ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سب پر، وہی کھاتا ہے جو ہم سب کچھ. لیکن درجے کیوں بڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، خیالات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ خیالات ادھر نہیں بلکہ رب کی طرف پھینکتے ہیں ہر بات کو، رب کی طرف پھینکتا ہے. ہم ادھر سوچ رہے ہیں اور وہ شکر میں جا رہا ہے، وہ شکر میں کھویا ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کس طرح، مجھے پتا ہے کتنا گندا بدمعاش آدمی میں ہوں، لیکن تو مجھے بلا رہا ہے، میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تو میری تعریف کا جواب دے رہا ہے. دوسری کیا چیز تھی؟ سن رہے میری بات، ماشاءاللہ استغفار. یہ بہت ہی گریٹ چیز ہے. اب شکر تو کر دیا، اب آگے کیا خیال آ رہا ہے؟ یا اللہ تم نے تو مجھے موقع بھی دیا، میں نے یہ عبادت کا، میں نے عبادت کی، لیکن سیدھی بات بتاؤں تیرے سے بات کہ میں وہ حق ادا نہیں کر سکا جو کرنا چاہیے تھا. سبحان اللہ، میں نہیں کر سکا. ہے یا نہیں؟ حق ادا کیا ہم نے نماز کا؟ نہیں مولا. کہاں تیرا سجدہ، کہاں میں ناپاک، کہاں تیری تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ. کتنی بڑی تسبیح ہے یہ کہ جس پہ ملائک فرشتے تیرا یہ تسبیحیں کرتے ہیں، اور تو نے مجھے اس کی توفیق دی، لیکن میں نے حق اس کا ادا نہیں کیا. بالکل گناہوں میں ڈوبا تھا میں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو کیسے، کس طریقے سے میں اس کو ادا کی ہے. نہایت ہی کمزور بری حالت میں نے تیری یہ عبادت کی ہے، بہت ہی کمزور حالت میں کی ہے، گناہوں سے لت پت ہے میری عبادت ہے. شکر تو کر دیا نا میں نے.
ادھر کیا ہو گیا؟ مقام بلند ہو گیا شکر کرنے پر. اب ہم کر رہے ہیں استغفار اللہ سے کہ میں نے کی نہیں عبادت میں، تو مولا یہ تو مزہ نہیں ہے. اب ایک ہی میں گزارش تیرے سے یہ کرتا ہوں کہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو ہی لانے والا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تب میں کیا کروں؟ یہ جو میں نے کیا ہے نا، جو میں اچھی عبادت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا پیاری بات ہے. میں نماز پڑھی ہے، میں نماز ابھی دعا مانگی ہو نہیں رہی ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ادھر ہی کیا ہے، اللہ کا ولی کیا کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. اتنے بڑے موقع میں کیسے جواب دوں گا؟ میں تو حق ادا ہی نہیں کر سکا، تیرا تصویر نہیں صحیح کر سکا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تکبر سے بھرا ہوا تھا میں تو. کچھ نہیں. قرآن میں نے ویسے جو تم نے یاد کرایا تو کوشش کی پڑھنے کے لیے، اس میں مجھے رہے نظر آ رہی ہے میرے مولا. بس اب ایک ہی اس کا علاج ہے، میں تو اب اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، یہ ہاتھ جوڑ دیے میں نے، مجھے معاف کر دے. ہائے ہائے، ساری رات عبادت کرنے کے بعد ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں آپ کس کے آگے؟ یہی قرآن کہتا ہے نا کہ کون لوگ ہیں صبح اٹھتے تو کیا کرتے ہیں اللہ کا بالاسحار، رات کو سارے عبادت کے بعد سوال ہوتے ہیں. آپ